العجم سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المعظمين وأصحابه المقربين المكرمين وخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهديين وعلماء أمته الكاملين وأولياء ملته الواصلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب بات رہے رسالت مامی ہدیہ دوسرا پیش کرے انشاءاللہ عز و جل برکت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. پایا ہر گھڑی تجھے ہر جگہ، پایا ہر گھڑی تجھے ہر جگہ. کیا مکان میں لگا
توصیفات، ہر قسم کی تمہید و تمجیدات، ہر قسم کی ریاضات و عبادات، ہر قسم کے تذکرات و تفکرات، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہو، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ وصلت لفظ ذر کا محتاج ہے۔ لکھاں الفا درود و سلام آقا نامدار حبیب کردگار احمد مختار امت کے غمگسار عرش کے شاہ سوار انبیاء کے تاجدار امت کے غمگسار سر الاسرار نور الانوار سید الابرار سیاہ لامکان سجدگہ کرسیاں مخدوم فرشتگان حاضر ناظر این و آن مالک مختار جنین چنان معصوم آمینہ صدر بزم میں بشان حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رمان تتمہ دوران حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میرے دوستوں نے فرمائش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایک جمعے میں کیجیے، میں نے وعدہ کر لیا۔ پچھلے دن پھر مہمان تشریف لے آئے، آج حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیمات کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بلا تمہید تقریر شروع ہے۔ تمہیدی جملوں میں گفتگو میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلیمات کے بعد نبی ہوئے۔ ان کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی۔ یہ بڑی شان میں ڈلی ہوئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کا صبر کائنات میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تسلیمات کو کائنات کی ہر نعمت سے نوازا۔ مال دیا تو بے تحاشا، دولت دی تو بے تحاشا، باغات دیے تو بے تحاشا، اور جانور دیے تو بے تحاشا۔ 10,000 تو آپ کی بکریوں کا ریوڑ تھا، سبحان اللہ۔ 10,000 آپ کی بکریوں کا ریوڑ تھا، 10,000 بکریاں تھیں اس میں، اور 1000 سے زیادہ اونٹ تھے آپ کے، اور ایسے ہی گائیں تھی۔ یعنی اندازہ لگا کہ کس قدر مال و دولت ہوگا۔ آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے، عبادت و ریاضات میں وقت گزارتے، اللہ کے حضور سر مسجود رہتے، حجرے میں بیٹھ کر اپنے رب کی یاد رکھتے، اللہ میں مشغول رہتے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ نے دولت میں دل نہ لگایا۔ بے شک ایک ذہن میں بات ہے کہ دولت بھی عارضی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آخر ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو پیغمبر ہماری طرح حریص نہیں ہوتے، جیسا کہ ان کے پردادا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے تو کلی نہیں بنائی،
مکان نہیں بنایا، ایک چھاپے کے نیچے زندگی گزار دی۔ لوگوں نے پوچھا ایوب علیہ السلام اپنے لیے کوئی کلی بنا لو، اپنے لیے کوئی مکان بنا لو، اپنے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بنا لو۔ فرمایا یار پتہ نہیں مکان تیار ہو یا نہ ہو اور میرا وقت آ جائے، تو لہٰذا میں اپنے رب کے حضور ہر حال میں راضی ہوں۔ اور مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور یہی معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیمات کا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ایوب علیہ السلام کو تو نے دولت سے نواز رکھا ہے، باغات دے رکھی ہیں، اموال دے رکھی ہیں، دولت کے انبار دے رکھی ہیں، تو وہ تیرا شکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس یہ دولت نہ ہو، یہ عزت نہ ہو، یہ مقام نہ ہو، تو پھر آپ دیکھتے کہ وہ تیرا کیسے ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، وہ ہر حال میں میری یاد میں رہے گا۔ کہا مولا ہم آزما لیں؟ فرمایا آزما لو، تمہیں اجازت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نرم گرم بستر پہ بھی رہیں، نماز بھی نہ پڑھیں، مصیبت بھی برداشت نہ کریں، ہمیں کوئی بیماری بھی نہ آئے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ آئے، ہمیں کچھ بھی نہ ہو، اور ہم اللہ کے پیارے بھی ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے یاروں میں بھی آ جائیں۔ نارے نیند پیاری تینوں نرچا میں قرب سجڑتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میں آزماتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم بشیء من الصید، میں آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرا اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں، کبھی مالوں کی کمی دیں گے، کبھی مالوں کی بہتیات دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی رشتہ دار عزیز و اقارب جانوں سے اس کی پیٹھ پہ انبار لگا کر، کبھی رشتہ داروں سے دور کر کے میں آزماتا ہوں، کبھی اس کو باغات کے پھلوں سے، کبھی باغات کے پھل چھین کے میں آزماتا ہوں۔ تو پیغمبروں پر جس قدر کسی کا درجہ زیادہ ہوگا، کس قدر کسی کی شان زیادہ ہوگی، جس قدر کسی کا مقام زیادہ ہوگا، جس قدر کسی کے اللہ کا قرب زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوں گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پیغمبر خدا حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیمات حجرے میں تھے، اللہ کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اچانک آسمان سے بجلی جو گری، ریوڑ بکریوں کا سارا جل کے راہ ہو گیا۔ ہمارا ایک جانور ضائع ہو جائے تو ہم شور کرتے ہیں، ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہم اللہ کے گلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا دیر ہے پیغمبر کا، 10,000 بکریوں کا ریوڑ ایک آن میں ضائع ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ بکریوں کا چرواہا آیا، آگے کہا پیغمبر خدا، اے اللہ کے نبی، بجلی آسمان سے گری، آپ کی ساری بکریاں جل کر خاک ہو گئی ہیں، تو آپ فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا وہ لے گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا ہوتا تو میرے پاس رہتا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمارا ہوتا تو ہمارے پاس رہتا۔ جو اللہ لے جاتا ہے اسی کا مال ہوتا ہے، دیتا بھی وہی ہے، لے جاتا بھی وہی ہے، اسے کون ہے جو پوچھنے والا ہو۔ ابھی وہ بکریوں کا چرواہا باہر نکلا تھا تو وہ شتر مہانا اونٹوں کی رکھوالی کرنے والا آیا، پیغمبر کے ساتھ دکن بات کیا۔ پیغمبر نے اجازت دی، کہا مولا اے ہمارے آقا، اے اللہ کے نبی، آسمان سے بجلی گری، آپ کے سارے اونٹ جل کے خاکستر ہو گئے،
بس کوئی بھی نہیں بچا. فرمایا الحمدللہ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں. نہیں بچا تو اس کا مال چلے گئے, مجھے کیا, میرا ہوتا تو میرے پاس رہتا, مجھے تو فکر ہی کوئی نہیں. کتنا بڑا یاد اس کا حوصلہ تھا, کتنا بڑا پیغمبر کا چہرہ تھا, کتنا بڑا کلیجہ تھا پیغمبر کا, کہ جو اتنے نقصان کے باوجود پھر کہتا ہے یا اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی ابھی وہ شتروان باہر نکلا تو سائنسو جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا وہ بارگاہ نبوت میں آیا. وہ بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوا. عرض کی اے اللہ کے پیغمبر, اے اللہ کے پیغمبر, آسمان سے بجلی گری اور آپ کی تمام گائے ضائع ہو گئی, جل کر خاک ستر ہو گئی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا الحمدللہ, یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, جیسے تو راضی ویسے میں راضی. اگر تو یہ لے کے مجھ پہ راضی ہوتا تو سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. تو راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں میرے لیے. یا اللہ تو راضی ہو جا, تیرا دتا تینو دتا تیرے اتم واریا. سبحان اللہ. میرا اس میں کیا ہے. باغبان آئے, کہا پیغمبر آندھی جو چلی, اندھاری جو چلی, ہوا جو تیز چلی, درخت اکھڑ گئے, باغ تباہ ہو گیا, پھل لگا ہوا تھا, پکنے کے قریب تھا, بس چند دن باقی تھے, ہر چیز ضائع ہو گئی. فرمایا الحمدللہ. اللہ کے پیغمبر, اللہ ویسے نہیں سے دوستیاں کر رہا, ویسے نہیں اللہ کہہ رہا ان اللہ یحب المحسنین, ویسے نہیں کہہ رہا ان اللہ یحب المتقین. ذرا ان کے اعداد و شمار کو دیکھیں, کس قدر مصائبوں کے پہاڑ ان پہ گر رہے ہیں, کس قدر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جب سب کچھ تباہ ہو گیا, اچانک اطلاع آئی کہ اے پیغمبر مکانوں کی چھتیں گری ہیں, آپ کی اولاد ساری مر گئی ہے. 10,000 بکریوں کا ریوڑ گیا, پیغمبر نے کہا الحمدللہ. اونٹ گئے, کہا الحمدللہ. گھوڑے گئے, کہا الحمدللہ. بکریاں گئی, کہا الحمدللہ. باغ جل گئے, کہا الحمدللہ. باغوں کے بوٹے اکھڑ گئے, کہا الحمدللہ. اب جب اولاد کی اطلاع پھر بھی کہا الحمدللہ. سبحان اللہ. تیرا دتا تینو دتا تیرے اتم واریا. سبحان اللہ. مولا تو اگر یہ باتیں لے کر بھی مجھ سے راضی ہو جائے تو میں راضی ہوں, مجھے تو تیری رضا چاہیے. سبحان اللہ. میں تو چاہتا ہوں تو مجھ پہ راضی ہو جائے. کہا پیغمبر فکر کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رہتی دنیا تک خطیب ممبروں پہ تیرا خطبہ نہ پڑے, مجھے رب کون کہے گا. سبحان